السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. تبلیغی جماعت سے متعلق بعض غلط فہموں کا ازالہ. آج کی نشست میں غلط فہمی نمبر 4 پر میں نے بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے پچھلے درس سے متعلق 2 غلط فہمیاں ہیں، اور انہیں آپ اضافی غلط فہمیوں کے نام سے الگ کر دیں. اضافی غلط فہمیاں یہ اس ترتیب سے کے علاوہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یعنی درس کے دوران بعض اشکالات ابہامات ہوتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے یا کوئی اور غلط فہمی ہو تو آپ الگ سے نوٹ کر سکتے ہیں. تو پچھلے درس سے متعلق 2 غلط فہمیاں موصول ہوئی ہیں. پہلی یہ ہے کہ توحید کا معنی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. یہ معنی کلمہ توحید کا ابو جہل، ابو لہب، مشرکین عرب نے کب اور کہاں اپنایا تھا؟ ہمیں تو اس کے قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی. میں نے پچھلے درس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کا یہ جو نعرہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ جو مفہوم ہے کلمہ توحید کا، یہ ابو جہل، ابو لہب بھی جانتا تھا، مشرکین عرب بھی جانتے تھے، اور یہی معنی کلمہ توحید کا وہ سمجھتے تھے. تو یہ اشکال آیا ہے کہ کہاں پر؟ ہمیں تو نہیں ملا، نہ قرآن میں نہ کوئی آیت آپ نے پڑھی جس میں ہو کہ ابو جہل یا مشرکین عرب نے یہ معنی لے کلمہ توحید کا؟ کوئی حدیث آپ کے پاس ہے؟ اس کا جواب نمبر 1، یہ معنی قرآن مجید میں واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں میں بیان کرتا ہوں، آپ ذرا خود غور سے سنیں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ معنی موجود ہے قرآن مجید میں یا نہیں. پہلی آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ معبود ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. یہ کون ہے کہنے والے؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے مشرکین عرب ہیں، ابو جہل، ابو لہب اور سارے مشرکین کی جماعت. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے؟ اپنے معبود کے متعلق، جو کہ بت ہیں، لات، عزا، ہبل، جتنے بھی ہیں. تو اصل نفع نقصان کا مالک کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ خود اقرار کر رہے ہیں. تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. خالق، مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ معبود اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے، لات ہے، عزا، ہبل ہے یا ان کے علاوہ ہیں، ان کو کیوں پکارا گیا؟ اس لیے نہیں کہ یہ ان سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. سب کچھ ہونے کا یقین تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، کیونکہ تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر نہیں کرتا، کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ یعنی لات، عزا، ہبل وغیرہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، کیونکہ یہ رب نہیں ہے، صرف وسیلہ ہے، قریب کرنے والے ہیں. دوسری آیت پہ غور کریں ذرا، سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو نہ تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو معبود ہیں جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں.
پہلی آیت میں قریب کرنے والے تھے، اس آیت میں ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کریں گے، اور دونوں معنی ایک جیسے ہیں، کیونکہ شفاعت کرنے والا بھی ایک شخص کو یا ایک ذات کو دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ تیسری آیت پر ذرا غور کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دے، من یرزقکم من السماء، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ امن یملک السمع والابصار، وہ جو مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور جو نکالتا ہے زندہ سے مردہ۔ ویخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور وہ جو تدبیر کرتا ہے۔ فسیقولون اللہ، وہ ضرور کہیں گے، وہ ضرور کہتے ہیں اللہ۔ تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہنے والے کون ہیں؟ مشرکین عرب، جس میں ابو جہل، ابو لہب شامل ہیں۔ فقل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، افلا تتقون، تو پھر کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مانتے کہ وہی خالق ہے، مالک کی تدبیر کرنے والا ہے، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، دوسرا جواب، اگر آپ لوگ تعصب اور بغض و نفرت دل سے نکال دیتے تو آپ کو یہ آیت واضح طور پر نظر آ جاتی۔